الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے، تو آج کے درس میں ذکر ہے پچھلی اقوام کا اور ایک ضابطہ آنے والی قوموں کے لیے بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، آپ سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، اولو بقیت، ان میں چند بچے کھٹے عقل والے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں انسان کی بقیہ میراث کو، جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی میرے کو یہ کچھ ہے، بس جو تھا وہ میں نے لا کے رکھ دیا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اس کی عقل ہے، بس عقل اور دانائی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کو بھوک نے ستایا، غربت نے بھی بہت ستایا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں شہر میں جاؤں۔ تو پہلے جو شہر ہوتے تھے وہ قلعے میں ہوتے تھے، جیسے آج کل جگہ جگہ بازار ہے، دکانیں، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ایک قلعہ ہوتا تھا، لوگ وہاں جاتے تھے، وہاں ان کو مزدوری ملتی تھی، کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جب غربت نے ستایا تو آپ بھی شہر کی طرف نکلے۔ تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا قلعے کا دروازہ بند ہے، باہر انتظار گاہ تھی، وہاں بیٹھ گئے۔ شدید گرمی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، دروازے والے سے پوچھا بھئی در کیوں بند ہے؟ اس نے کہا ابھی کھل جائے گا۔ پھر جا کر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھے تو پھر آ گئے، کہا بھی بتا تو صحیح دروازہ بند کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا شاہی باز اڑ گیا ہے، بادشاہ نے حکم دیا ہے، اگر بادشاہ نے حکم دیا کہ میرا باز اڑ گیا ہے، دروازے بند کرو ورنہ یہ باہر بھاگ جائے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم جیسے عقل مند، دانا، علم والے، فہم و فرست والوں کو تو نے غربت سے آزمایا ہے، اور ایسے بیوقوف کو بادشاہ بنایا ہے جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جب باز اڑتا ہے تو وہ دروازوں سے نہیں گزرتا، دیواروں کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو یہ بات کر کے دل ہی دل میں بیٹھ گئے۔ تو وہاں ان کو اونگ آئی۔ جیسے ان کو اونگ آئی تو ان کو غیب سے آواز آئی، سعدی سودا کر لو، آپ کی علم کی سلطنت، علم کی بادشاہت، علم کے خزانے اور عقل و دانائی کے خزانے ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کی بے وقوفی، بادشاہت، سلطنت، ریاست آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھ جیسے کھلی تو آپ نے
استغفار کیا اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہاں اللہ نے گلہ کیا ہے کہ اولو بقیت، پچھلی قومیں جو آپ سے پہلے گزری ہیں ان میں اتنا بچی کھٹی عقل والے لوگ بھی نہیں تھے کہ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے. یہاں ایک قرآن نے ضابطہ اور اصول بیان کر دیا ہے. معاشرے میں کسی قسم کی برائی ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ لواطت ہو، چاہے وہ تہذیب اور ثقافت کی بے غیرتی ہو، چاہے وہ اسلام سے دشمنی ہو، کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، بدکاری ہو، فحاشی ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو فرمایا ان کو روکنے والا اگر کوئی نہیں ہوگا تو سب پر عذاب آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی بستی کے لوگوں میں برائی پیدا ہوتی ہے، اگر روکنے والے اسے زبان سے نصیحت کر کے نہیں روکیں گے، اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، تو ایسے لوگ مرنے سے پہلے اللہ کے عذاب کا جو ہے نا وہ چکھیں گے، مزہ چکھیں گے. عذاب کا مزہ چکھے بغیر ان کو موت نہیں آئے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری بات تھوڑی ہے. ہاں پچھلے زمانوں میں عذاب کی صورت حیت اور تھی، اب اور ہے، لیکن بہرحال عذاب آئے گا. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت ہی قلیل لوگ، نہ ہونے کے برابر ان میں سے لوگ تھے جو عقل دانائی والے تھے. اللہ فرماتے ہم نے ان کو نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ظالم لوگوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو ترجیح دی، عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے کہ بس یہ ٹھاٹ باٹ اور غفلت کی زندگی ہے کہ اس پہ انجوائے کر لیں. وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم ٹھہرے، مجرم اور جرم پر ڈٹے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے. تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنی یہاں شادیاں ہوئیں اور کیا کچھ ہوا، کس کس نے روکا. اب آپ کو حضرت صاحب تو سمندر روکو جب جنہیں تک میری آواز ہوئی میں ہوتے تو پچھے ہی رکھی، میں کہ وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا وہ فلانا. باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہم سمجھیں گے جی ہم بچ جائیں گے، ہم نمازی ہیں، ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں. مفسرین اور فقہا کی اصطلاح میں نماز پڑھنے والوں کو نیکوکار کہا ہی نہیں گیا ہے، عبادت گزار کہا گیا ہے. نیکوکار ہے ہی وہ جو بے حیائی کا راستہ روکے، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرتا ہو، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنے کے لیے وہ پوری کی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہو. اگر نہیں لاتا تو یہ بھی اس قوم کے برابر جرم میں کھڑا ہوگا. آپ نے بھی حدیث سن رکھی ہوگی کہ ایک بستی تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ اس میں آپ کا فلاں ایک بندہ رہتا ہے. اللہ نے فرمایا پہلے اس کو مارو، پہلے اس کو اوپر اٹھاؤ اور الٹا پٹک دو زمین پر. پہلے ابتدا اس سے کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ نیک تو بنا ہوا ہے، اچھا تو بنا ہوا، لیکن اپنی حد تک. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھیے آپ. جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے ان کا ذکر ہے سورۃ الاعراف میں، ان کی تفصیلات بیان ہوئی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھے ان کی تفصیلات بیان ہوئی ہے.
جو نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نہ فرعون کے ساتھ تھے، ان کی کوئی تفصیلات بیان نہیں ہوئی، وہ ناقابل بیان لوگ ہیں، وہ اتنے جو ہے نا بیکار لوگ ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، وہ تو کوڑا کرکٹ ہے، ایک فضول مال ہے، ان کو کوئی کسی نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ فضول لوگ تھے بالکل۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے، مرضی ہے۔ اور جب عذاب آتے ہیں، آج کل کیا عذاب ہیں؟ آج کل یہی عذاب ہیں کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ہم پر جو ہے ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے ہم دین کے ساتھ بے حس، دین کے معاملے میں خام خواہ بے وقوف بنتے اور اجنبی بنتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا مسئلہ ہے دین کا؟ جان بوجھ کر جب ہم اجنبی بنتے ہیں تو اللہ نے حکمران بے عین ہی وہی دے دیے جو ہمارے مسائل کو جان بوجھ کر اجنبی بن کر کہتے کیا مسائل ہے آپ کے؟ تو ٹھیک ٹھاک کھا رہے ہو، آپ تو ٹھیک ٹھاک پی رہے ہو، ٹیکس نکالو بس۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سارا دن جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں، بل زیادہ آ رہے، بل زیادہ آ رہے، فلاں کام زیادہ ہو رہا ہے، فلاں۔ ادھر بھی کچھ تبدیلی آئی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوا ہو، بے حیائی سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہو، اپنی اولادوں کو زنا سے بچانے کا بندوبست کیا ہو، نہیں، کوئی نہیں ہو رہا، کوئی نہیں ہو رہا۔ میرے پاس تو اتنی رپورٹیں ہیں، میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے، گھر کا ایک سربراہ کہہ رہا تھا حضرت صاحب ہمارا بچہ ایسے ایسے کرتا ہے تو ہم آپ کے پاس لائیں گے، آپ اس کو سمجھا دینا۔ میں نے کہا بھائی براہ راست تو میں نہیں سمجھاؤں گا، آپ بار بار لاتے رہنا، وقفے وقفے سے جو علاج تجویز ہوتا ہے اس سے نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس نے پھر باتوں باتوں میں کہا کہ ہمارے گھر کی خواتین کہتی ہیں چھوڑ دو بیچارہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کے آپ عقل مند ہو جائے گا، وڈا تھی آپ سیاح تھی ویسی، حالی کو زنا کرن دو، حالی کو لواطت کرن دو، حالی بال ہے۔ یہ میں ہے، اب یہ صریح الفاظ ہیں اس کے۔ اس نے پورا مسئلہ بیان کیا کہ ایسے 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 حرکتیں کر رہا ہے، ایسے حرکتیں کر رہا ہے لواطت کی۔ میں نے اس کو کہتا ہے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، اب آپ کے پاس لاؤں گا، آپ اس کو سمجھانا۔ میں نے کہا میرے پاس لانا مسلسل لانا ہوگا، کیونکہ ہمارے خانقاہ میں جو نصیحت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا، وقفے سے تھوڑا تھوڑا وہ مٹیریل ملتا رہتا ہے، جس کو جو دوا چاہیے ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی مل جاتی ہے۔ تو اصلاح کی غرض سے یہاں لاؤ۔ اور بیٹھے بیٹھے وہ کہتا ہے حضرت صاحب اب کیا کرے، گھر کے ماحول بھی ایسے ہیں، گھر کی خواتین بھی کہتی ہیں ہوں حالی مویا بال ہے، کدی تھی ویسے سیاح، ہوں زنا کرن دا ودے کرن دے، ہوں لواطت کرن دا ودے کرن دے، بال ہے نا، وڈا تھی سے ول تھی ویسے سیاح، اور جب بڑا ہوگا کیا ہوگا؟ یار اتنا عقل بھی نہیں ہے معاشرے کے لوگوں کو۔ ہم نے اپنی خواتین کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے، آج جن کے کہنے پہ ہم میراثی بلاتے ہیں، جن کے کہنے پہ ہم ڈھول باجے بلاتے ہیں، کل یہی خواتین ہمارے گربانوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہوگی۔ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر یہ بے دین رہ گئی، شرافت کی زندگی سے محروم رہ گئی، توحید کی زندگی سے محروم رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محروم رہ گئی، تو کل قیامت کے دن یہ دعویٰ کرے گی کہ یا اللہ آپ نے میرے اوپر تو احکام لاگو کیے تھے کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، تو سب سے پہلا جو میری تربیت کرنے والا تھا میرا باپ ہے۔ اللہ فرمائیں گے پکڑ کر لاؤ اس کے باپ کو، دوسرا اس کا بھائی ہے، تیسرا اس کا شوہر ہے، اور چوتھا اس کا بیٹا ہے۔ یہ چاروں کو جہنم میں ڈلوائے گی۔
اج سیاست ہے بران نہیں بنے میری وڈی خواہش ہے میرا تو اتنا دل ادا مولوی ہوئے لیکن ران میں کو کھلا دکھے نہیں، میں کیا کراں حضرت صاحب؟ میرا دوست تہاڈی مرضی، تہاڈی مرضی۔ ایسا تو حضرت صاحب تو کو کیا تکلیف ہے؟ میں حدیث سنا چکا ہوں کہ اللہ پاک جلے ویلے کہ قوم کو عذاب دے سے سب تو پہلے ہننا نیک لوگوں کو پکڑے سے جڑے حق دی گال نہیں کریں دے، جڑے بے حیائی دے خلاف نہیں ہلیندے، جڑے زنا دے خلاف نہیں ہلیندے، جڑے لواطت دے خلاف نہیں ہلیندے۔ ابتدا انہاں کو تھی تے میں نہیں چاہتا کہ جلے ویلے ساری قوم تے مصیبت آوے عذاب ہوئے پہلے میرے گروانے ہاتھ پوے جو آ سے حضرت صاحبہ تو بڑا بزرگ بڑا بڑا ہے لوگوں کو طے کرے دین دی گال سمجھائی ہے تو بھئی جو ہو سکتا ہے ہم سمجھا رہے ہیں، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور تیرا رب کسی قوم کو نہ حق ہلاک نہیں کرتا، خام خواہ کسی قوم کو اللہ ہلاک نہیں فرماتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس قوم کے اندر اصلاح والے لوگ جب تک ہیں تب بھی اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ حق بات کرنے والے جب تک اس قوم میں موجود ہوں گے، سچی بات سمجھانے والے جب تک موجود ہوں گے، اس قوم پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اور جب سچی بات سمجھانے والے سمجھائیں گے، سننے والے ایک کام سے سن کے دوسرے سے اے یار اے مولوی کا مسئلہ ہے چھوڑ یار۔ کتنے نکاح ہوئے؟ عالم تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کا بزرگ تھا؟ نہیں تھا۔ کون تھا؟ مولوی کا نکاح ہے، کیا کم ہے؟ تو میرا دوست نکاح تو ہے ہی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور نبیوں کا وہاں وارث ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کہتے ہیں اس نکاح میں مولویوں کا کیا کام؟ تو پھر آپ کا نکاح سے کیا کام ہے؟ پھر جو یورپ میں ہو رہا ہے وہ کرو آپ، جو غیر مسلم کر رہے ہیں اعلانیہ زنا کر رہے ہیں آپ پھر ویسی اجازت دو۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حضرت ہم نے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو پھر یہ عزت کا راستہ اللہ نے دیا ہے، پھر یہ عزت کا راستہ انبیاء نے سکھایا ہے، پھر نبی نے خود فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نکاح تھا مولوی نہیں ہے، قاضی بھی جاہل عوام بھی جاہل، کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا؟ سمجھا سکتے ہیں، سمجھا رہے بس، عالم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھئی آپ کا اندراج اسی چلو ان پڑھ قاضی نے کرنا تھا جس کو دین کا علوم کا حاصل نہیں ہے، لیکن آپ کا خطبہ، آپ کا وہاں بیان، وہاں آپ کی دعا تو عالم کا حق ہے۔ نہیں 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 نہیں، بلکہ الٹا ساتھ میراثی لے کر جائیں گے، ڈھول دھمکہ بجائیں گے اور کہیں گے یہ دین پورا ہو رہا ہے۔ یہ نکاح ہم نے کیا الحمدللہ صحیح، میں نا اپنی دھی دا باہر اٹھا کے دم میں سرخرو تھی گیا۔ میرا دوست ایک بوٹی دا چنگی لئی، نکاح ایک پودا ہے، اگلے خاندان واسطے ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، آن والی نسل واسطے ایک سایہ، میاں بیوی کہ وہ انہیں تربیت کرے سن، لیکن ہی شجر ہی درخت دے وچ تیزاب سٹی، ہنے وچ زہر سٹی، ڈھول کے وجوئی، کنجریاں نچوئی، جھمرا کھدوئی، یہ کیا ہے؟ یہ زہر ہے، یہ تیزاب ہے، یہ او کیمیکل ہیں جنہیں درخت کو نقصان دے والا لن بل اگو جم سن بھی میں نے تو آپ نہیں یاد جٹ جی سمے پم سن اوے سے جم سے دلے نکاح ویلے پم دیکھنے ہیں کہ اللہ دے دین کہنی صرف ایجاب تے قبول دین دے مطابق ہے، باقی سارا ٹوٹل کم دین دے خلاف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے خلاف ہے، اللہ جائے قانون بنائے ہوں دی مرضی دے سارا کچھ خلاف ہے، مل وسے کی
جائیں پتر پر نہ ہوا کہ میرا پتر ہونے سے حضرت سے عزت نال نہیں رہندا پیا کی میں رہے جیلے ویلے تو اللہ نال دشمنا کیتی ہے رندا آنکھ بندے کہ میں کو پتر گھروں دھکے گڈے مندے گڑ دے وہ مندے ہی گڑ تھی میرا پتر جو میرا دوست اور دھیسر والے مندے گڑ دے تو فکر نہ کر تو بہرحال فرمایا ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدہ اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی دین پر پیدا فرما دیتا ولا یزالون مختلفین اور ہمیشہ یہ لوگ مختلف مذاہب پر رہیں گے اللہ نے ایک دین پر پیدا نہیں کیا سب کو ایک امت نہیں بنایا کیونکہ مختلف مذاہب کے درمیان اس بندے کو پیدا کر دیا اچھائی اور برائی شیطان کا راستہ بھی موجود ہے قرآن کا راستہ بھی موجود ہے تماشا بھی موجود ہے بے حیائی بھی موجود ہے حیا بھی موجود ہے اس کے مقابلے میں زنا اور لواطت موجود ہے پاک بازی پاک دامنی بھی اس کے مقابلے میں موجود ہے تو اللہ نے انسان کو ایک دین پر اگر پیدا فرمایا ہوتا تو اس کو جبر کہتے کہ اللہ نے جبرن سب کو ایک ہی دین پر پیدا کر دیا اللہ نے سب کو آزاد پیدا کر دیا کہ ہر بندہ اپنے ارادے اپنے اختیار سے بے حیائی کے کاموں پر چلنا چاہے تو چلے اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے تو چلے قرآن کے راستے پر چلنا چاہے تو چلے شیطان کے راستے پر چلنا چاہے تو چلے اللہ کی مرضی پر چلنا چاہے تو چلے اپنی خواہشات کی مرضی پر چلنا چاہے تو چلے اللہ نے انسان کو ہر طرح سے اختیار عطا کر دیا آزاد پیدا کر کے اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا لیکن یہ اختیار بس اتنا ہے جب مرو گے ختم جیسے ہماری روح قبض ہوگی حساب کتاب شروع ہوگا ہوں کچھ لوگ آئے ودن وہ بدماش مولوی ودن جرے نام مراد اپنے استادوں کو مندے گڑ دین آکے یا مولوی میں کتی کھڑے تھے اسا اے بخشے گے دا اسا بخشے گے قرآن دے اللہ تذر وازرتوں وزر اخرى خبردار قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نہ میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا نہ آپ میرا اٹھاؤ گے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ حضرت غازی صاحب تسا پھسے کڑوے یا قاری رمضان صاحب تسا پھسے کڑوے تسا سارے امام ہوئے تسا پیچھے تھی کڑو تواڈے گناہ تواڈے تے جڑا عذاب بننا میں چلینا و امه و ابي و صاحبته و بني قرآن نے واضح بیان کر دے تھا ماں نال کنا کھڑتی زال نال کنا کھڑتی پیو نال کنا کھڑتی بھیڑ نال کنا کھڑتی بھرا نال کنا کھڑتی پتر نال کنا کھڑتی مقتدی تے مرید نہیں کھڑدے کر رہے خیال کرائے مدد والا خود اتھا نہیں کھڑ دے اتھا کھڑ دیں اتھا ساتھ ساتھ ٹھاک بنے وہ آؤ میاں خان کاج کوئی دین دی گال سن گنو وہ آؤ میاں حضرت صاحب مصروف ہیں چاہ پیمن ویسے 3 گھنٹے پل فضل واد لا سن گھنٹہ ڈیٹ خان کا کے ٹائم کرنے اللہ اکبر فرمایا الا من رحم ربک اور مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہو مہربانی ہو وہ ہدایت پر ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور یہی اللہ کی منشا ہے کہ اللہ نے ہر چیز انسان کے سامنے رکھ دی اچھائی اور برائی انسان کے اندر ڈال دی اب ایسے انسان کی اپنی مرضی ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا راستہ اختیار کرے توحید کا راستہ اختیار کرے یا شرک کا راستہ اختیار کرے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا پھر کفران نعمت کر کے مزید اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کرے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور تیرے رب نے اپنی بات مکمل کر دی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ البتہ ضرور بضرور اللہ جہنم کو بھرے گا من الجنتی جنات سے والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے اللہ جہنم کو بھر دیں گے اب ہم اگر جہنم کی اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے اللہ کی مان لیں اللہ کو راضی کریں اللہ کو خوش کریں اور ایسے خوش کریں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کیا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کو خوش کیا ایسے خوش کرنا ہم پر لازم ہے
اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اپنے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سکھایا، صحابہ کرام نے سیکھ کر پوری دنیا کے سامنے آئینہ بن گئے، مثال بن گئے کہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت والے کہلاؤ گے۔ میری مرضی مولوی دا پتر پھنی جے میراسی نچواوے، اے مولوی نہیں یقین، اے مولوی نے نا دے دھبا ہے، اے ضرور لچ تے بدتمیز ہو سے، اپنے استاد کو مندے کٹدا ہو سی، اپنے استاد دا دشمن ہو سی، بزرگ دا گستاخ ہو سی، نا دا خالی مولوی ہو سی، مدرسے جوٹے چیز تے گھر والا 10 سال بعد۔ اگر واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وارث ہویا، وہ کم از کم اتنا غیرت ہی نہیں ہویا کہ اپنے پتر تے اپنی دھی دی شادی تے کنجر نہ آونے ویا، اپنے پتر تے اپنی دھی دی شادی تے ڈھول کے نہ آونے ویا۔ میں دو چار بندے گال کیتے جڑے علاقے وجہ ڈاکٹر سے پتہ نہیں تورے کنے پئی کہنا، میں کیا گاری ہے نمازی لوگ ایک کر گنو اپا جو جین ایک گھر میراثی نچے ان گھر فوت کی تھی ایسا جنازہ کرنا پڑتا، لیکن میں والا میں کو دوست حضرت سے خود نمازی کنا کھڑے نہیں گالتے، کیونکہ نمازی بھی تو نچواونے نا گھر، لیکن طریقہ گولی ودن نمازی پتہ کیوں نچونے کھڑے کر دے تو پتہ کہ نہیں اے طریقے نال نچونے، اے آدھن حضرت صاحب اسا نہیں نچوایا، سارا فلانا رشتہ دار مکالا ملیس سڈ بھی آپ کھڑے اشارہ بھی آپ کو کتنے جو تو بلا مولوی کو مطمئن کران کی تو کیا دے اچھارا کام نہیں حضرت صاحب، او میرے پتر دا فلانا یار نہیں بتا ہوں مکالا مل جائے نا امرت کنجرے بھی ہو چاہے میراسی بھی ہو چاہے، بڑی جرات اور غصے نہ لاکھن تاکہ مولوی کو پورا یقین تھی ونجے، مولوی کو تو یقین تھی ویسے وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دل دے راز جاندا ہے، جو تیرا گناہ واسطے دل کیے بٹا کرنا، ڈھول کا ودا تیرا دل میں بٹا کرنا، اٹھی دے باج پناوے دین دا کم ہویا تو این چھپ دا ہاتھ یار چک ونیا کھیتر کے حضرت دی نظر تو چک ونیا، لوگیں دی نظر تو چک ونیا، اذان ملدی پی چک ونیا، جو یہ سمجھا اذان کین بھی سنی کیفیت میں بڑھن دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تو میں کو ہدایت چلن دی توفیق عطا فرمائے۔